السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 23ویں قسط ہے۔ اگلے دن عمر حیات آفس چلا آیا۔ سفیر واپس آ چکا تھا۔ ایک ڈیل تھی جو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی اور سخت نفرت تھی اسے پیسوں کے معاملے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کی۔ وہ اپنے آفس سے نکل آیا، سفیر کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ وہ جو کسی فائل کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا اور اگلے ہی لمحے غصے سے اٹھا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ عمر کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس آنے کی؟ اس دن تم نے مجھے ڈرگس دی تھی، جانتے ہو میں تمہیں سو کر سکتا ہوں۔ عمر 2 قدم آگے آیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شوق سے کرو، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں ڈرگس دی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میرے پاس CCTV ہے، میرے آفس میں پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ تمہیں صاف صاف مجھے ڈرگس دیتے دیکھا جائے گا، وہ چبا چبا کر بولا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ غور سے میرے ماتھے پہ دیکھو، کہیں گدا لکھا نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سفیر نے چنبے سے اس کو دیکھا۔ نہیں نظر آیا نا؟ عمر نے کہنا جاری رکھا۔ ظاہر ہے، کیسے نظر آئے گا، میں گدھا تھوڑی ہوں۔ تمہارے روم سمیت پورے آفس کی فوٹیج 1 گھنٹے کے اندر اندر ڈیلیٹ کروا چکا ہوں میں تمہیں، سفیر غصے سے کہتا آگے آیا۔ جب تمہیں لگے صرف پریویلیجڈ انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو میرے بیٹے سفیر کو دیکھنا اور انسپائر ہونا۔ سفیر ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ جج صاحب کہا کرتے تھے، تب جب میں ڈاؤن ہوتا تھا، جب مجھے لگتا تھا کہ اس ملک میں صرف رشوت اور سفارش چلتی ہے، تب وہ مجھ سے یہی کہا کرتے تھے، سیلف میڈ ٹیلنٹڈ چارمنگ سفیر، تم میری فیری ٹیل کے پرنس تھے۔ عمر سادگی سے کہہ رہا تھا۔ سفیر کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا مشکل لگا، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، گردن جھک گئی۔ میں تم سے انسپائر ہوتا تھا، تم سے سیکھتا تھا، جس طرح اعتماد سے تم سٹیج پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے، میں تمہارے بولنے سے موٹیویٹ ہوتا تھا۔ تم الگ تھے، تب تم بہت الگ تھے۔ آج کا سفیر سلطان ویسا نہیں ہے۔ کیا بڑے پاپا واقعی ایسا کہتے تھے؟ وہ ہلکی شکستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ واقعی ایسا کہتے تھے، ہیون کے ہر بچے بڑے سب سے کہتے تھے، سفیر ان کا بیٹا ہے، فاتح ہے۔ میں فاتح نہیں ہوں، وہ رنجیدگی سے بولا۔ تم فاتح ہو، عمر نے زور دیا۔ سفیر نے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ تم بس گر گئے ہو اور اٹھ نہیں پا رہے۔ اصل فاتح وہ نہیں ہوتا جو کبھی گرتا نہیں ہے، فاتح وہ ہوتا ہے جو گر کر اٹھنا جانتا ہے، جیسے میں اٹھا تھا۔ سفیر حیرت سے اسے تک رہا تھا، اس کی بھوری آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے بادشاہی دیکھی تھی، محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، لیکن پھر کچھ ہوا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنی آسائشات چھوڑنی پڑی تھیں۔ میں بھی تمہارے جیسا ذہین تھا، لیکن میں CSS کے پرچے میں فیل ہوا تھا۔ میں بھی گرا تھا سفیر، لیکن میں اٹھا کیونکہ میں اصل فاتح تھا، کیونکہ میں ناقابل تسخیر تھا۔ ٹوٹی شادی، پیپر میں ناکامی، دل کا ٹوٹنا، یہ سب آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کو گرا دیتے ہیں، لیکن آپ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اٹھنا جانتے ہو۔ تم میرے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو؟ کیا یہ کوئی نئی چال ہے تمہاری؟ وہ استہزاء سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک لاپرواہ نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے تمہیں گرانے کے لیے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ تم مجھے آج بھی اتنے ہی ناپسند ہو جتنے پہلے دن، لیکن تم میرے جج صاحب کے فیورٹ تھے، اور ان کے فیورٹ لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم ڈرگس کو اس طرح کھینچ کر خود سے نکال نہیں سکتے۔ خود پہ کام کرو، خود کو وقت دو، اپنا علاج کرواؤ۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ اور اپنی کہانی کے ولن کو ڈھونڈو۔ تم ڈرگس نہیں لیتے تھے، کوئی تمہیں ڈرگس دے رہا ہے، اسے ڈھونڈو، اس کی گردن دبوچو۔ وہ بول کر مڑ گیا۔ سفیر حیرتوں میں گھراؤ سے دیکھے گیا۔ وہ دروازے پہ پہنچ کر مڑا، سفیر کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، اپنی شادی کو چانس دو سفیر۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم کل جا کر فلاں انسان کے ساتھ خوش رہو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی موجودہ حالت میں خوش نہیں ہے تو وہ ساری زندگی خوش نہیں ہو سکتا۔ سفیر نے طنزیہ سر جھٹکا۔ اگر ایسا ہوتا تو مزدور اپنی مزدوری میں خوش رہتا، آگے جانے کے خواب نہ دیکھتا۔ اسٹوڈنٹ اپنی موجودہ اسٹرگلنگ حالت میں خوش رہتا، آگے جا کر اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرتا۔ میری خوشی جس کے ساتھ ہے تم جانتے ہو۔ عمر نے دروازے سے ٹیک لگا کر بوٹوں کی کینچی بنا لی، چند ثانیے اس کو دیکھا۔ مزدور اگر یہ سوچ کر زیادہ مزدوری کرتا ہے کہ وہ زیادہ پیسوں سے خوش ہوگا تو وہ غلط ہے۔ وہ زیادہ پیسوں سے اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے۔ خوشی ایک مختلف چیز ہے، وہ پیسے یا مقام سے نہیں ملتی، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کی موجودہ حالت میں ہوتی ہے۔ وہ سفیر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جس انسان کے ساتھ تمہاری خوشی ہے اس کی خوشی، اس نے سینے پہ دستک دی، میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ خوش ہے۔
تم دونوں نے منگنی کے بعد ایک عرصہ ساتھ گزارا تھا، کیا تم خوش تھے؟ کیا وہ خوش تھی؟ سفیر کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا۔ اس نے کتنے جتن کیے تھے، لیکن کیا واقعی وہ کبھی اس کے ساتھ خوش ہوئی تھی؟ اسے بھولو اور آگے بڑھو، تمہارے لیے خوشی تمہاری موجودہ حالت ہے۔ انسان کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتے، خوشی آپ خود ہیں، آپ کا اصل ہے۔ وہ متانت سے کہہ کر دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ سفیر کی گلابی پڑتی آنکھوں میں اب کے واضح بے بسی تھی۔ سلطان منزل میں حسینہ کے کمرے میں آؤ تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مہرماں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھے گئی، بھورے بال پشت پہ پھیلائے، جامنی رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس وہ یاسیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حسینہ سلام پھیر کر اٹھیں، جائے نماز ہاتھوں میں لیے بیڈ کی طرف آئیں، تبھی ان کی نظر دروازے پہ کھڑی مہر پہ پڑی۔ ایک نظر اس کو دیکھا، پھر رخ موڑ لیا اور اپنے بیڈ پہ پیر لمبے کیے بیٹھ گئیں، سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ مہرماں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس بیڈ تک چلی آئی اور پھر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آئی ایم سوری ماما، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں آپ کے لیے، حالے کے لیے اور حسن کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کچھ نہیں بول سکی۔ میں نیوٹرل رہی کیونکہ یہ میری مجبوری تھی۔ یہ تمہاری چوائس تھی، انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ میں کیا کرتی ماما، میرے سسرال کا معاملہ تھا، میں فروا مامی کو نہ نہیں کہہ سکتی، میں شمس انکل کو کچھ نہیں کہہ سکتی ورنہ سفیر مجھ سے ناراض ہو جاتے، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اب میری سچویشن سمجھیں پلیز۔ مہرماں، تم کبھی بھی کسی بھی دور میں مجبور نہیں تھی، تم نے ہر چیز اپنی مرضی اپنی منشا سے کی ہے۔ تم حالے کے لیے نہیں بولی کیونکہ تم واقعی چاہتی تھی کہ حالے اس گھر سے چلی جائے۔ مہر کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا تیل ڈال دیا ہو، جلن سی جلن تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم تب کیوں نہیں بولی، تم حسن کے لیے اس لیے نہیں بولی کیونکہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں عظیم بننا چاہتی تھی۔ کیا تم نے کبھی منہ پہ جوتا کھانے والا آدمی دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ مہر کو دیکھو۔ میں ان دونوں جگہوں پہ کچھ نہیں بولی کیونکہ میں تمہاری محبت میں لالچ کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اپنے مقام سے مکمل گرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مجھے دیکھنا تھا کہ تمہاری پستی کی حد کیا ہے۔ ماما آئی کین ایکسپلین، مہر نے بدقت کہنا چاہا۔ یو کانٹ ایکسپلین ناؤ، دا اونلی تھنگ یو کین ڈو از لائنگ، انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ تم حسن اور حالے کے لیے نہیں بولی، میں چپ رہی، لیکن اس دن تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرے لیے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں وہ عورت ہوں جس نے تمہیں تب پالا جب تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈسون کر دیا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم لالچی عورت ہو، تمہارے اندر محبت کے لیے لالچ ہے، حریص اور حاسد ہو تم، اپنا شر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور میں حالے کی ماں ہوں، ایک بار جسے چھوڑ دیا اسے دفنا دیا، میرے سامنے مت آیا کرو۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس عام انداز میں کہہ رہی تھیں۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آپ وہ عورت ہیں جسے میری ماں نے مرتے وقت میری ذمہ داری دی تھی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ حسینہ سیدھی ہو بیٹھیں، بے تاثر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس رات تمہیں حالے سے بات کرتے سنا تھا مہر، وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ تم میری بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف کر رہی تھی، خود پہ آئی معاف کر دی جاتی ہے، اپنی اولاد پہ آئی کوئی ماں معاف نہیں کرتی، اور یہ تو تمہیں میں بتاؤں گی نا کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت تمہارے بارے میں کیا کہا تھا۔ مہرماں لرزتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھی، اسے یہاں اپنے آس پاس آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی، اسے یہ عورت اجنبی لگی تھی، وہ جو ماں لگا کرتی تھی آج وہ غیر تھی، بلکہ غیروں سے بھی الگ۔ اس کے باہر نکلتے ہی حسینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نگین نے آخری وقت میں ان سے جو کہا تھا وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماضی نگین کو ایمبولینس میں ڈالے وہ ہسپتال کی طرف جا رہے تھے، آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جب نگین نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ وہاج نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بمشکل بول رہی تھیں، ان کا سانس ٹوٹ رہا تھا، زخم کے رہنے پہ مجبور کر رہے تھے، لیکن شاید آج وہ آخری بار بولنے والی تھیں۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کس کی بیٹی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی چند آخری باتیں کہہ لینا چاہ رہی تھیں۔ حسینہ کا سانس رک گیا، آس پاس کی گردشیں رک گئیں۔ آپ نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں نے مان لیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹ آگے بڑھایا اور وہ جھوٹ پھیل کر ہمارا رشتہ نکل گیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آواز آہستہ لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ اگلے کئی سال حسینہ معراج کو کوڑوں کی صورت لگتی رہتی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ آپ نے فروا کے ساتھ مل کر میرے رشتے میں جھوٹ ڈالا تھا؟ میں اگر بتا دیتی تو ابا اسی دن آپ کو طلاق دلوا دیتے۔ میں نے خاموشی چن لی اور آپ کو بچا لیا۔ آج جب مجھے پتہ چلا کہ وہاج نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ حسینہ بس بت بنی اسے سن رہی تھیں۔
آپ نے جھوٹ بولا تھا بھابھی، وہ نہیں تھی میری بیٹی۔ اور اس طرح ان کے آخری الفاظ تھے، میری بیٹی۔ اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی یا پھر مر گئی تھی۔ اس دن وہ اکیلی نہیں مری تھی، اس دن حسینہ اندر سے مر گئی تھی۔ نگین کی موت اور طلاق کا گلٹ انہیں اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں انہیں مہر پہ بھی ترس آیا کرتا تھا۔ وہ بچی ان کی وجہ سے یوسف سلطان کی ناقدری سہ رہی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے مہر کے بارے میں جھوٹ نہ کہا ہوتا تو شاید وہ بچی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا، ہر چیز کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ ایسے میں ان کا رجحان خود بخود مہر ماں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اچھی تربیت دینا چاہتی تھیں، اچھی زندگی اور اچھی ماں۔ گلٹ انہیں راتوں کو جگاتا تھا، اپنی اولاد، شوہر، گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو یہ فکر کہ اگر قیامت کے روز مہر کی ماں نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حال تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، ماضی کو یاد کر کے ان کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھا کر انہوں نے موبائل اسکرین پہ لگی حالے کی تصویر کھول لی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ان کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ تم ماں کی محبت کے لیے نیڈی اور ڈیسپریٹ بن گئی۔ میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف کرنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل بسج رہا تھا۔ اولاد کی جدائی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، لیکن کچھ جرائم ہوتے ہیں جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، انہیں بھی بھگتنی تھی۔ اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھا عمر حیات خود کو لیپ ٹاپ کی چلتی اسکرین میں گم کیے بیٹھا تھا۔ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے بازو موڑ رکھے تھے، ماتھے پہ گرتے بالوں سے بے نیاز وہ بس سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتر دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر نے کم ان کہہ کر نوارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نوارد شمس سلطان تھے، سرمئی سوٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ نک سک سے تیار تھے۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھے اور پھر دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تم جانتے ہو تمہارے آنے سے مجھے کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ جب سے آئے ہو ایک بار بھی کوئی کپ ٹوٹنے جتنا نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں، میں خوش بخت ہوں، مجھے کاروبار میں گھاٹے نہیں ہوتے۔ اماں کہتی ہیں میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے سر جھکائے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ شمس دھیرے سے ہنسا۔ تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو، نہیں؟ ہاں ہوں، مجھ پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اکرم سلطان ہولڈنگ آفس بوائے سیلف آبسیسڈ ہونے لگے تو سوچے کیسا لگے گا۔ شمس سب کے زور سے ہنسے تھے، وہ باتیں اچھی کر لیتا تھا۔ میں ہیون بیچ رہا ہوں۔ اب کی عمر کی ٹائپ کرتے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ بچے اب اس غلیظ اور گندے ماحول میں نہیں رہ سکتے، انہیں نکال کر کہیں اور شفٹ کروں گا۔ وہ بظاہر فکر مندی سے کہہ رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا حقیقت کیا ہے۔ کسے بیچیں گے؟ فہیم مرزا، اس کی برٹش پاکستان ریسٹوران چین ہے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو بی آنیسٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ ہیون بیچ دیں یا پھر رکھ لیں۔ میں آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ شمس آگے کو ہوئے، سنجیدگی سے اسے دیکھا اور آنکھوں سے ہی آگے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ مرزا آپ کو کتنا دے رہا ہے؟ کوئی 15% اپنے پروجیکٹ میں، بس یہی نا؟ شمس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور وہ آپ سے مارکیٹ پرائس پہ زمین خریدے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے پروجیکٹ میں ساری عمر کے لیے میرا حصہ رہے گا۔ اور غلط، اس پروجیکٹ میں تب تک آپ کا حصہ رہے گا جب تک وہ پروجیکٹ مرزا کا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مرزا آپ کو ڈاج دے رہا ہے؟ وہ اگلے ہی ہفتے اس پروجیکٹ کو ڈبل قیمت پہ کسی گورے کو بیچ دے گا، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب کی بات کچھ شمس کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ پروجیکٹ بیچ دے گا اور آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اٹھنی بھی نہیں۔ جب آپ کے پاس سونا دینے والی مرغی ہے تو اسے دانے کے لیے کسی اور کے گھر کیوں بھیجنا؟ دوسری بات، فہیم نے آپ کی بھتیجی کو اغوا کیا تھا، کہ آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ اسے ہی ہیون بیچ دیں گے؟ وہ آپ کے اور میرے گھر کی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈال چکے ہیں کہ ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں۔ لیکن میں عین وقت پہ اب اسے منع نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ شمس سب کی پریشان سا ہو کے پیچھے کو بیٹھا۔ عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں، پر اسرار شیطانی چمک۔ کون کہتا ہے منع کر دیں؟ گیم مت بدلیں، کھیلنے کے اصول بدل لیں۔ کیسے؟ شمس کو تعجب ہوا۔ 3 ماہ تک ہیون کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کے بعد یہ کریں کہ ایک نیلامی رکھ لیں، وہاں بڑے بڑے انویسٹرز، بڑے بڑے کاروباری لوگ لانا میرا کام ہے۔ اصل میں وہاں سب پیادے ہوں گے، میں آپ کے لیے ترپ کا پتہ لاؤں گا۔ میر باز فرید شمس بے یقینی سے پیچھے کو ہوا۔ وہ ملک کا سب سے امیر آدمی ہے، میں اسے لاؤں گا، وہ سب سے اونچی بولی لگائے گا اور ہم ریٹ بڑھاتے جائیں گے۔ 10 مرزا مل بھی جائے نا تو میر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بول نہیں رہا تھا، سحر پھونک رہا تھا، لالچ کا جال بچھا رہا تھا، اور لالچی آدمی زیادہ کے لالچ میں آ جایا کرتے ہیں۔ شمس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، پھر یکدم ان کی چمک مشکوک ہوئی۔ تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرو گے؟ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے پارٹنر ہو، بلا بلا بلا۔
اس نے کوف سے ہاتھ چلایا۔ عمر مسکرا کے آگے کو ہوا، گال کے گڑھے بھی سازش میں شامل ہونے لگے۔ میں آپ کو کوئی فرشتہ لگتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا، چہرے پہ شیطانیت طاری تھی۔ میں نے پہلی دن کہا تھا میں فیملی پرسن ہوں اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ میری بیوی کو ہیون چاہیے۔ شمس کا سانس سینے میں اٹک گیا، بے اختیار آکسیجن کی کمی سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے میں 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جاؤں تب بھی آپ کی اور اس سسٹم کے مقابلے نہیں آ سکتا، یا تو مار دیا جاؤں گا یا کچل دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ بازو میز پہ رکھے آگے کو جھکا، میں اپنی بیوی کو ایک خواب دکھاؤں گا، ہیون کو خریدنے کا خواب۔ جب نیلامی ہوگی اور وہ وہاں اپنے چند لاکھ کے کارڈز بلند کرے گی، تب اسے سب سمجھ آ جائے گا اور وہ واپس میری طرف آ جائے گی۔ اپنی فیملی کو بچانے کا یہی طریقہ ہے میرے پاس، اب آگے آپ دیکھ لیجئے۔ شمس سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اور اگر میں یہ سب کرنے سے منع کر دوں تو؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم کورٹ جائیں گے، سو کریں گے، پیشیاں ہوں گی، فیصلہ اٹک جائے گا اور تب تک آپ ہیون بیچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہاں بھی میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، اگر کورٹ کچہری شروع ہو گئی تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ آپ کی تو خیر ہے، میں فیملی بچانے کے چکر میں سڑک پہ آ جاؤں گا، اس لیے بیچ کا راستہ اپنا لیتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ تم جانتے ہو نا میرواز کن کاموں کے لیے مشہور ہے؟ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام۔ تم چوتھی چیز بھول رہے ہو، شمس نے یاد دہانی کروانی چاہیے۔ وہ چوتھا کام تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ کیا وعدہ توڑا جائے، ہم دونوں میں سے ایسا کون کرے گا؟ شمس مسکرایا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم فرشتے لگتے تھے لیکن آج یقین ہو گیا کہ تم بھی انسان عمر، اور انسان لالچ اور شر سے ہار جایا کرتے ہیں، مجھے منظور ہے۔ وہ کہہ کر دروازے کی جانب مڑ گیا، پیچھے عمر کے تاثرات سخت ہو گئے۔ نہ میں فرشتہ ہوں نہ انسان، میں کہانی کا وکٹم تھا، اور وکٹم ولن بن جائے تو سب جائز ہو جایا کرتا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ سرمئی پینٹ والی دیواریں اسے کام کرتے دیکھتی رہیں۔ عمر حیات کے بنگلے پہ مغرب باسی ہو چکی تھی، اسے آفس سے آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ آج کل کھانا بخش بناتا تھا، روٹی کبھی وہ بنا دیتا تھا، کبھی تندور سے آ جایا کرتی تھی۔ یہ وقت کھانے کا نہیں تھا، سو وہ لان میں چلا آیا، جہاں حالے اپنا کافی کا مگ لے کر بیٹھی تھی۔ بال الجھے جوڑے میں مقید تھے جن سے لٹیں نکل نکل کر گردن کو چھو رہی تھیں۔ اپنے آگے کئی سارے اخبارات کے تراشے بکھیرے وہ مصروف سی تھی۔ وقتاً فوقتاً مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب چلایا، تب سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مگ اٹھا لیا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہارے استاد نے تمہیں دوسروں کی چائے کافی پینے سے منع نہیں کیا؟ نہیں، وہ کہتے تھے کسی کا جھوٹا پینا ثواب ہے، میں تو بس اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ اس کی جواب پہ حالے نے بھی اختیار خود کو اس سے بات کرنے پہ کوسا تھا۔ اماں کہتی ہیں ان کے زمانے کی بیویاں شوہر کے گھر آتے ہی کونے کھدروں میں چھپ جایا کرتی تھیں، مجال ہے جو ان کے منہ سے کوئی اور آواز نکلتی ہو۔ اس نے حالے کے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ ان کے شوہر تھے یا کچے کے ڈاکو؟ کچے سندھ کا ایک علاقہ ہے جو کہ اغوا کار، ڈاکو اور اسی ہتھیاروں کے لیے مشہور تھا۔ کوئی عام آدمی اس علاقے کی راکھ بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ویسے کچا میری ڈریم پلیس ہے، ایک دن وہاں چھاپا ضرور ماروں گا، وہ حسرت سے کہہ رہا تھا۔ اماں کے ایک ہی ایک بیٹے ہو، کیوں انہیں بڑھاپے میں بے سہارا کرنے کا سوچے بیٹھے ہو؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑے وہ سب، یہ بتائیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اخبار کی تراشوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ نوکری ڈھونڈ رہی ہوں، وہ چہرہ اس کی طرف موڑ کر بولی۔ عمر نے اچھمبے سے اس کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ چند ہزار کی نوکری کریں گی، وہ بھی اپنے اس تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، لیکن پھر بھی حالے کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجبوری انسان سے سب کروا لیتی ہے، میں خود کو اس سب کے لیے تیار کر لوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اچھا؟ وہ جو لپسٹک آپ لگاتی ہیں نا 6,000 کی ہے، جوتے 10-15 ہزار کے، اور جوڑے ان کا تو پوچھیں ہی مت۔ یہ نوکریاں آپ کے ایک مہینے کے میک اپ کا خرچ بھی نہیں نکال سکیں گی، خود کو تھکائیں مت، اس نے اضافہ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حالے جنہیں حکومت کرنے بھیجا جاتا ہے، جو حکم دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کا واحد ٹیلنٹ لوگوں سے باتیں منوانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ۔ حالے رک کر اسے دیکھی گئی۔ آپ نے سننا نہیں سنانا سیکھا ہے، بلکہ آپ کو یہی آتا ہے۔ یہ جابس 2 دن بھی نہیں ٹک سکیں گی۔ آپ ہمیشہ سے اپنی باس خود رہی ہیں، وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو آپ ہیں ہی نہیں۔ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح اپنا کام کریں، جہاں آپ کو کسی کی سننی نہ پڑے، جہاں آپ سناتی ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا اور اپنی کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک حالے خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ اگر میرا زیور میں نے لاکرز میں نہ رکھوایا ہوتا تو اس وقت میرے پاس ایک خزانہ ہوتا۔ خیر خزانہ تو آپ کے پاس اب بھی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ حالے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیسے؟ یہ
میں اتنا بڑا خزانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں؟ میں اگر ہاتھ بھی جھاڑوں تو نوٹ گریں گے، نوٹ۔ وہ کسی سلطنت کے راجا کی طرح کہہ رہا تھا۔ اگر آپ اپنا بقایا زیور میرے پاس گروی رکھوا دیں تو میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، آپ سرمایہ کے طور پہ استعمال کر لیں۔ لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ہوں گے؟ وہ مایوس ہوئی تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ گو کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور میرا بی پی لو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو قرضہ آفر کرتا ہوں، جتنا چاہے لے لیں۔ آپ کوئی بزنس پلان بنائیں، اس کے بعد میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں۔ حالے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جس سے کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ اس کا دل کیا تھا زور زور سے چیخے۔ عمر آج پہلی بار اسے اتنا اچھا لگا تھا۔ فرتے جذبات سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ خوشی، جذبات اور احساس تشکر سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نہ کریں، میں رونے لگوں گا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، پھر مڑ کر حالے کو دیکھا۔ آج میرے کھانے میں نمک زیادہ ڈالیے گا ورنہ بی پی لو ہو جانے کے باعث بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، حالے بے نیازی سے کہہ کر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ جب سے پیسوں کی بات شروع ہوئی ہے تب سے اب تک مجھے 4 ننے ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں اور آپ کہتی ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے بیچارگی سے بولا کہ ہارے نے گھور کے اس کو دیکھا۔ اب میرے کاروبار کی شروعات میں ہی یہ برے منہ نہ بناؤ، ہاں کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے یہ پولیس والے۔ وہ اپنا سامان ہاتھ میں لیے کڑوے منہ بناتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن مصروف تھے۔ حالے اپنے لیے کوئی کام، کوئی جاب ڈھونڈتی رہی تو کبھی کسی بزنس پلان پہ کام کرتی رہی۔ ہارون اور لیل اس کے ساتھ اس مشن میں جتے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی پلان بنا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس کے انویسٹرز کو پلان پسند نہیں آتا تھا، اور وہ دنیا کا پہلا انویسٹر تھا جس سے پلان بھی صرف اور صرف اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ حسن روز کالج سے واپسی پہ یہیں آیا کرتا تھا اور شام تک یہیں رہتا۔ وہ کہتا تھا عمر کا گھر لینڈ آف پیس ہے، اسے یہاں سکون ملتا ہے۔ اس شام حالے عمر کو پک کرنے اس کے آفس چلی آئی تھی۔ شام ہونے میں ابھی ذرا وقت تھا، لیکن اس نے ایک بزنس پلان بنا رکھا تھا۔ آج وہ عمر کو وہی دکھانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی سلطان ہولڈنگز کے باہر روک کر کھڑی تھی۔ سادہ لباس میں، بالوں کی پونی ٹیل بنائے بغیر میک اپ کے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے عمر کو کال کی۔ وہ موبائل کان سے لگائے اسے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، حالے کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور خوشی۔ وہ ابھی اس سے دور تھا، لیکن اسی وقت اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ سفیر عجلت میں باہر آیا۔ وہ حالے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے ٹھہری تھیں۔ عمر اسے دیکھ اپنی جگہ رک گیا، جان بوجھ کر۔ سفیر نے حالے کو دیکھا اور 2 قدم آگے آیا۔ وہ بدک کر خوف زدہ سی دور ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ مختلف تھا۔ اسی لمحے سفیر اس کے بالکل قریب آیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ حالے چیخ کر دور ہٹی تھی۔ عمر فوراً اس تک آیا تھا۔ مارنا مت پلیز، مارنا مت، وہ خوف زدہ سفید چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے قریب کھڑے عمر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے سفیر کے بلند ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس میں پانی کی بوتل تھی۔ پھر سامنے دیکھا کوئی ٹین ایجر بچہ تھا جس نے بوتل اپنے سے آگے جاتے لڑکی کی جانب پھینکی تھی، اور وہی بوتل حالے کے چہرے پہ لگ جاتی اگر سفیر ہاتھ آگے کر کے اسے کیچ نہ کر لیتا۔ حالے کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے؟ عمر کی آواز پہ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ سفیر کو دیکھ کر چہرے پہ اب بھی کچھ تھا جس نے سفیر کو بے چین کر دیا۔ وہ اس سے خوف زدہ تھی۔ سفیر کا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ میں مار نہیں رہا تھا، میں بچا رہا تھا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ سفیر نے نوٹ کیا کہ وہ نامحسوس انداز میں اس کے قریب سے ہٹ گئی تھی، اور بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ مڑ گیا، لب بھینچے، مٹھی بھینچے، دل کو ڈپٹے وہ مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید عمر نے کسی کو اپنا سامان لانے اندر بھیجا تھا۔ اب کے منظر مختلف تھا۔ عمر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو مسکرائی، پھیکا سا، ڈرا، پھر اگلے لمحے عمر نے کچھ ایسا کہا کہ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی چلی گئی۔ وہ اب بھی مسکرا کر کچھ بول رہا تھا، کوئی بات، کوئی لطیفہ۔ وہ ہاتھ سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی، ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ واقعی خوش تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ سفیر اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ واقعی خوش تھی، اور آج تک وہ اس طرح خوش کب ہوئی تھی؟ سفیر نے یاد کرنا چاہا، وہ اس کے ساتھ اتنی خوش کب ہوئی؟ کوئی واقعہ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن سکا، لیکن وہ اس کی خوشی چاہتا ہی کب تھا؟ وہ تو اسے رلانا چاہتا تھا، اسے ذلت دینا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر آج کیوں وہ اسے خوش دیکھ کر اسے تکلیف دینے کا خیال ترک کر رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بڑے پاپا کی بیٹی ہے؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ معراج سلطان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اسے تب تھاما تھا جب اس کے اپنے باپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے تب تالیاں بجائی تھیں جب اس کا اپنا باپ اسے طنز کے تیر دیتا تھا۔ وہ برا تھا، گریس لیس تھا، لیکن بد نسل نہیں تھا۔ وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا، یہ طے ہو گیا تھا۔
حال سلطان کی گاڑی شہر کی مصروف ترین شاہراہ پہ دوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کہیں کافی پینے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ایک چھوٹے اور نسبتاً کم رش والے کیفے کے آگے عمر نے گاڑی روکی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ کیفے کا رنگین دروازہ پار کر کے اندر جاتے کہ حالے ٹھٹک کر رکی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے رکا، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اس کیفے کے ساتھ والے کیفے، جو کہ شاید اسی کیفے کی برانچ تھا، اس کے آگے فار سیل کا بورڈ لگا تھا۔ ایسی مصروف شاہراہ پہ یہ کیفے ایک نعمت ثابت ہونے والا تھا۔ حالے ہارون کے ساتھ کئی ہزار مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ حالے کھوئی کھوئی آواز میں بولی۔ دونوں کی نظریں اب تک بورڈ پہ ٹکی تھیں۔ یہ اتنا مہنگا ہے کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہاں کی کافی افورڈ کر سکتے ہیں، اسے خریدنا نہیں۔ فکر مت کرو، میں ہارون کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں گی۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر رشتہ داروں کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب کی وہ عمر کی طرف پوری کی پوری مڑی تھی، آنکھیں پھیلائے چہرے پہ اشتیاق لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اب بھی بورڈ ہی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ دیکھو عمر، تم مجھے اتنی ہی رقم دو جتنی پہلے دے رہے تھے، اس حساب سے جتنے شیئرز میرے ہوئے باقی کے شیئرز ہارون خرید لے گا۔ آئی ایشور یو، تم کیا موبائل میں لگی ہوئی ہو؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اس شاہراہ پہ ایسے شاندار کیفے کا خالی رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں اس کی اونر سے بات کر رہا ہوں، کوئی لڑکی ہے، عائشہ نام ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین پہ بورڈ پہ لکھے نمبر کی تفصیل کھولے کھڑا تھا۔ ہم ابھی اسی وقت اس سے ملنے جا رہے ہیں، چلیں۔ وہ دلت میں لگتا تھا۔ بغیر کافی پیے وہ گاڑی کی طرف واپس آیا۔ سرمئی بلے کو کال کر لیں، دیکھیں کیا کہتا ہے، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو انجن میں حرارت سی دوڑ گئی۔ حالیہ اب ہارون کا نمبر ملا رہی تھی۔ عمر اپنے موبائل پہ عائشہ نامی لڑکی کا نمبر ملا رہا تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے کال پک کر لی گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ جی بالکل، اوکے، آپ لوکیشن بھیج دیجئے، پہنچ جائیں گے۔ اس نے کال کاٹی۔ حالے اب بھی ہارون سے بات کر رہی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں فوراً پہنچو، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب کہ گاڑی میں خاموشی تھی، حالے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ عمر پرسکون تھا۔ بس اب ایک بار اونر سے بات ہو جائے۔ حالے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی، خواب اتنی جلدی پورے ہوں گے اس نے سوچا نہیں تھا۔ جو لوکیشن انہیں بھیجی گئی تھی وہ ایک اپارٹمنٹ کی تھی۔ ہارون ان سے پہلے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر موجود تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اوپر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اس عائشہ نامی لڑکی کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ وہ کوئی 25-26 سالہ لڑکی تھی، لمبے بھورے بال، سنہری آنکھیں اور صاف تمکتی رنگت۔ وہ کافی خوش شکل تھی۔ گول یو شیپ صوفے پہ اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، حالے، عمر، ہارون اور عائشہ۔ ایک اور بھی تھا جو سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، حمزہ، عائشہ کا بھائی۔ ان کے مطابق یہ دونوں کیفے ان کے والد نے ترکی میں ان کے لیے چھوڑے تھے، اور عائشہ اپنا کیفے بیچ کر امریکہ جانا چاہتی ہے۔ امریکہ میں پڑھائی کے بعد اس کا یہاں دل نہیں لگا، اور اب تو اسے وہاں جاب بھی مل گئی ہے۔ وہ پاکستان کو مستقل طور پہ خیر آباد کہنا چاہتی ہے، اور اس کا بھائی ناخوش تھا۔ ایک اور اہم بات، وہ ہارون کی پینٹنگز کی دیوانی تھی۔ اس نے چند دن قبل اس کی پینٹنگ داس کی سٹوری پہ دیکھی تھی، اور اب اسے وہی پینٹنگ چاہیے تھی۔ وہ بہت بڑی آرٹ کلیکٹر تھی، اور اس وقت ہارون کو اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ فین مومنٹ میں تھی۔ عمر کافی دیر سے اس کی ایکسٹرا ایفرٹس دیکھ رہا تھا۔ اب کہ اس نے گلا کھنگار کر عائشہ کو اپنی جانب متوجہ کیا کہ ہم ڈیل فائنل سمجھیں۔ وہ تمام معاملات طے کر چکے تھے، اب بس رقم دینا اور کاغذات لینا رہ گیا تھا۔ جب عائشہ نے پینترا بدلا، میری ایک شرط ہے، وہ ہارون پہ نظریں جمائی ہوئے بولی۔ دا ٹی پی اے، اس نے سرمئی آنکھوں والے لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اگر مجھے ان کی وہی پینٹنگ مل جائے جو مسٹر داس نے اپنی سٹوری پہ شیئر کی تھی، میں اس ڈیل کو تب فائنل کروں گی۔ اب کہ ان سب کے سروں پہ دھماکے ہوئے تھے۔ ہارون حق تک سا تھا، حالے بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 لوگ تھے جو پرسکون تھے، عمر، حیات اور حمزہ۔ اتنا تو وہ سوچے ہی بیٹھے تھے۔ ہارون نے پہلو بدلا۔ دیکھیں مس، وہ پینٹنگ سیل کے لیے نہیں ہے، وہ میری سب سے محبوب پینٹنگ ہے۔ آرٹسٹ کی محبوب پینٹنگ اس کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کا رویہ انتہائی غیر پروفیشنل ہے۔ عائشہ نے بازو سینے پہ باندھ کے سکون سے اس کو دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ یہ پروفیشنل رویہ ہے؟ میں نے یہ کہا کہ یہ شرط ہے، آپ پوری کر دیں، کیفے آپ کا ہوا، ورنہ میرا بھائی اسے خریدنے کو تیار ہے۔ بھائی نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ اس سے قبل کہ ہارون کچھ کہتا، حالے بول اٹھی، ہارون پینٹنگ نہیں دے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کم و بیش ہارون کے خیالات بھی یہی تھے۔ وہ پینٹنگ ہارون کی سب سے محبوب پینٹنگ ہے، اور وہ اسے میرے لیے نہیں دے گا۔ عمر محظوظ سا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کے لیے یہ پینٹنگ دے سکتا ہے مسز حیات؟ یہ تو ہارون کا انسٹا دے کر ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ حالے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہر پوسٹ، ہر ویڈیو میں آپ دونوں ساتھ ہیں، ہر ریسٹوران، ہر کیفے، ہر نئے ملک میں آپ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ کی دوستی کتنی گہری ہے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالے نے اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ میرا دوست ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں یہ ہمیں محفل میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پینٹنگ نہیں دے گا، میری خاطر تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہارون کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہارون میرا دوست ہے، غلام نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ عائشہ پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ اس نے نزاکت سے اپنے بال جھٹکے۔ میں ایک ہفتہ مزید انتظار کروں گی اور یہ سب کچھ صرف ہارون سر کے لیے ہوگا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بولی تھی۔ حالے بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ عمر اور ہارون اس کے ساتھ گئے تھے۔ حالے کے دل کو ٹیس پہنچی تھی، لیکن وہ ہر بار ہارون کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتی تھی۔ برا ہارون کو بھی لگا تھا۔ اس نے واضح طور پہ حالے کے چہرے کو تاریک پڑتے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے محبوب اور مشکل وقت میں بنائی گئی پینٹنگ نہیں دے سکتا تھا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بے نیاز تھا تو عمر تھا۔ میلو ڈرامہ ہے، کل تک سب سیٹ ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ حالے بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات گہری ہو کر سارے میں پھیل گئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کراچی شہر کی روشنی آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ ایسے میں سلطان منزل کی اوپری حصے پہ بنا سفیر سلطان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مہر ماں آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ سفیر اسٹڈی میں تھا۔ دفتن مہر کو اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اسی طرح پڑی رہی، اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سفیر سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ جلد سے جمے بال اس وقت بکھر کر ماتھے پہ گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ابھی اپنی دوا کھا کر آیا تھا۔ آج اس نے ڈرنک بھی نہیں کیا تھا۔ حالے اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ شاید اس بات کو قبول کر لینا چاہتا تھا۔ خود کو ایک چانس دینا ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ مہر نے اس کی آہٹ محسوس کی، رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی اس طرح بچوں جیسی حرکت پہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مہر، اس نے دھیرے سے پکارا، جواب ندارد۔ مہر، اس نے ایک بار پھر کوشش کی، جواب اب بھی نہیں آیا۔ جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، فوراً سیدھی ہو جاؤ، اس نے دھمکی دی جس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گیا۔ میں نے آج نہیں پی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب کہ مہر ماں نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا، لیکن مڑی اب بھی نہیں۔ میں نے آج دوا بھی لی ہے اور میں اسٹڈی میں اس لیے تھا تاکہ میں خود کو وقت دے سکوں۔ تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں نے بہت دل دکھایا نا تمہارا، وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ اب کہ وہ اٹھ بیٹھی، گلابی نائٹ سوٹ میں ملبوس، بال جوڑے میں لپیٹے، وہ اس وقت سفیر کو اچھی لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو سفیر نے دھیرے سے اس کا گود میں پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہر ماں کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر بیٹھی رہی۔ سفیر نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ ذرا سا بلند کر کے لبوں سے چھوا۔ مہر ماں کو لگا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ وہ سانس تک نہیں لے سکی۔ آئی ایم سوری مہر، آئی ایم سو سوری، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بہت تکلیف دی ہے، لیکن اب بس میں سمجھ گیا ہوں، اصل فاتح میں ہی ہوں، بس آخری وقت پہ میرا انعام بدل گیا تھا، وہ نرمی سے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کو اس کا لفظ اپنے دل پہ اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سانس روکے شل سی بیٹھی رہی۔ سفیر کہے گیا، میں آج سے ہمارے تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ اور حالے؟ مہر نے کسی خوف کے زیر اثر فوراً پوچھا تھا۔ سفیر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ماضی تھی، وہیں رہ گئی۔ اس نے مہر سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ میرا حال تم ہو، ہم ہیں، اب کوئی حالے ہمارے درمیان نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور خود کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ زندگی پہ میرا بھی حق ہے نا؟ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ وہ اسے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو مہر کی بھوری آنکھوں کے آگے اسے کسی کی سیاہ آنکھیں دکھائی دیں۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ سفیر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا۔ اس نے چہرہ مہر کے ہاتھ پہ گرا دیا۔ آج سے ہم نئی شروعات کریں گے، اس نے یقین دہانی کروائی اور اس کے جھکے سر کو آہستگی سے تھپکنے لگی۔ آج کی رات نئی زندگی کے نام۔ سفیر نے آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اپنے موبائل پہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے اسے ایک پرانی تصویر نظر آئی۔ عمر کے لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تصویر میں معراج سلطان بالوں میں ہیئر کلر لگائے بیٹھے تھے۔ ساتھ ناراض سا عمر حیات بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور عمر انہیں گھور رہا تھا۔ اس نے یاد کرنا چاہا یہ تصویر انہوں نے کب لی تھی۔ تصورات اسے کئی سال پیچھے لے گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمر مقابلے کے پرچے میں فیل ہوا تھا۔ معراج رات ہی اسے تھانے سے چھڑوا کر لائے تھے۔ وہ ساری رات اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ معراج اسی کے ساتھ تھے، اس کے فلیٹ میں۔ صبح اٹھ کر وہ لاؤنج میں آیا تو لمبے بھدے صوفے پہ معراج بیٹھے تھے۔ عمر کی ہی کوئی پرانی شرٹ پہنے جو ان کو بمشکل پوری آ رہی تھی۔ بالوں میں سیاہ رنگ لگائے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہی عمر کے سامان کھلے پڑے تھے۔ وہ ان کو دیکھتا آگے آیا۔ یہ ایک ہی ہیئر کلر تھا میرے پاس، اسے بھی نہیں بخشا، وہ جلے کٹے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم نے کیا کر لینا تھا، اس کا فیل ہوئی ہو، تمہارے غم منانے کا وقت ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔
میرا وقت نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے، اب کیا اچھے لگ رہے ہیں ان 4 بچے کچھ تنکے نما بالوں کو رنگ کر کے؟ اس کے طنز پہ معراج بلبلا ہی اٹھے۔ خدا کی قسم اگر تم نگین کے بیٹے نہ ہوتے تو آج میں تمہارا قتل کر دیتا۔ ارے میں تو ڈر گیا، دیکھے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اب بھی سخت خوف زدہ تھا۔ معراج نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو جاؤ تیار ہو کر آؤ، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اچھے سے ریسٹوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عمر ایسے کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں کا بھوکا ہو اور آج کھانا نصیب ہوا ہو۔ سچ یہی تھا کہ اسے کئی دنوں بعد اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ معراج اسے دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، ساتھ ساتھ ہیون اور باقی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ وہ اچھے سے سیر ہو کر کھا بیٹھا تو معراج نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ بل لے آیا۔ معراج نے اپنی جیبیں تھپ تھپائیں، ساتھ ساتھ میز پہ نگاہ دوڑائی، لیکن ان کا والیٹ نہیں تھا۔ انہوں نے عمر کو دیکھا، عمر نے ان کو دیکھا، ان دونوں کے انداز میں بیچارگی تھی۔ نہ کریں جج صاحب، اتنا بڑا ریسٹوران ہے، برتن دھو دھو کر بھی ہاتھ کھس جائیں گے۔ عمر ان کے قریب جھکا تھا۔ اب میں اس عمر میں برتن دھوتے اچھا تھوڑی لگوں گا؟ انہوں نے معصومیت سے پوچھا۔ عمر کا دل چاہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اب تو سکون آ گیا نا آپ کو؟ میں یہاں برتن دھو رہا ہوں اور آپ اپنے موبائل پہ لگے ہیں کھانا کھلاؤں گا، یہ کھلایا آپ نے؟ وہ بڑے بڑے پتیلوں کو مانجتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ معراج موبائل پہ کچھ دیکھ کر ہنستے جا رہے تھے۔ اب ایسا بھی کیا ہے اس موبائل میں جو آپ اتنا ہنس رہے ہیں؟ اس نے دانت کچکچائے۔ میمز دیکھ رہا ہوں میں، تم خاموشی سے برتن دھو۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے میری ماں آپ کی سگی بہن تھی نا؟ کنفرم کر دیں، کیونکہ اتنا ظلم تو کوئی سوتیلا ماموں بھی نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھ بری طرح دکھ رہے تھے، لیکن اب اس کا دماغ فریش تھا، وہ فیل ہونے کا ٹراما بھول چکا تھا۔ برتن دھونا واقعی تھیراپی ثابت ہو رہا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو گے یا میں جاؤں یہاں سے؟ انہوں نے موبائل سے چہرہ اٹھا کر گویا احسان کرنے والے انداز میں پوچھا۔ عمر دل محسوس کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی کی طرف آ رہے تھے جب معراج کی کوٹ سے کچھ گرا یا پھر گرایا گیا۔ عمر نے جھک کر دیکھا، وہ والیٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔ معراج نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے یہ تھا کیا؟ میں بھول گیا، بوڑھا ہو رہا ہوں نا، وہ تپانے کے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اگلے دن صبح عمر انہیں اپنے ساتھ لے آیا، ناشتہ کیے بغیر، یہاں تک کہ چائے پیے بغیر وہ آدھا دن انہیں جگہ جگہ خوار کرواتا رہا اور انہیں دلاسا دلاتا رہا کہ گھر میں کھانا تیار ہے، وہ دونوں وہی کھانا کھائیں گے۔ ڈھیر ساری شاپنگ، گروسری اور باقی کے کچھ کام کر کے وہ دونوں واپس آئے تو معراج کا مارے بھوک کے برا حال تھا۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھے عمر کو زور زور سے آوازیں دے رہے تھے۔ عمر اسی لمحے کھانا ٹرے میں رکھے اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں رکھی پلیٹ میں نان تھے، کوئٹہ کے نان۔ اگر تم نے کوئٹہ کے نان نہیں کھائے تو تم نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا۔ یہ ایسے نرم، ایسے ذائقہ دار ہوتے ہیں کہ تم انہیں بغیر کسی سالن کے بھی کھا سکتے ہو۔ اس نے دسترخوان سجایا، کھانا رکھا اور پلیٹ میں ان کے لیے سالن نکالا۔ معراج جلدی جلدی نوالا بنا کر منہ تک لے گئے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے نہایت کڑوا منہ بنا کر نوالا منہ سے نکالا تھا۔ اس میں تو کوئی نمک نہیں ہے، مرچ اتنے کم ہے کہ کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ کیسا کھانا ہے؟ وہ بیچارگی سے کہہ رہے تھے۔ میرے گھر میں نمک اور مرچ ختم ہو گئے ہیں، آپ نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم کسی ریسٹوران چلتے ہیں، وہ سادگی سے آفر کر رہا تھا۔ معراج نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اگر ایک قدم بھی چلتے تو گر ہی جاتے۔ چاروں نہ چار وہ پھیکا بغیر ذائقے والا کھانا کھانے لگے، ساتھ ساتھ عمر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی انہیں ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آئندہ کبھی کسی شخص سے پنگا نہ لینا، وہ آپ کا کھانا خراب کر دیں گے، اور خراب کھانا دل، موڈ اور دن سب خراب کر دے گا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں چھوٹے سے کچن میں چلے آئے۔ عمر ان کے لیے چائے بنا رہا تھا جب معراج کی نظر نمک مرچ کی بھری بھری ڈبیوں پہ پڑی۔ ان کا تو مانو خون ہی کھول گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارے گھر میں نمک مرچ نہیں ہے ہاں؟ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ عمر نے ایک نظر ڈبیوں کو دیکھا، پھر ایک جتاتی نظر معراج پہ ڈالی۔ ارے یہ تھے کیا؟ میں تو بھول گیا تھا۔ اور وہ کیوں بھول گئے تھے کہ وہ انہی کا بھانجا ہے؟ ویسے کوئی بدلہ نہیں لیا میں نے، کل سے آپ کا بی پی نمک زیادہ کی وجہ سے ہائی تھا اور معدہ ہوٹل کے کھانوں سے جل رہا تھا، آئندہ میں یہ بد پرہیزی نہ دیکھوں۔ وہ چائے میں پتی ڈالتا، بھانجا کم باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ معراج نرمی سے مسکرائے تھے۔ آج اس واقعے کے کئی سالوں بعد عمر حیات بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس یاد کرنے کو ایسے 1000 واقعات تھے۔ یہاں سے چل کر اگر حال سلطان کے کمرے میں جاؤ تو اس کے ہاتھ میں معراج سلطان کا موبائل تھا۔ وہ ان کی کال لاگ کھولے بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھی۔ 25 اپریل کی کال لاگ، پھر رات کے 12 بجنے کے بعد 26 اپریل کی کال لاگ۔ 4 نمبر تھے جن پہ سب سے زیادہ کالز کی گئی تھیں۔ چاروں نمبر مختلف ناموں سے سیو تھے: چوکیدار، جنگلی لومڑ، لالچی پولیس والا، ڈمپل والا لڑکا۔ 4 مختلف نمبر، 4 مختلف نام۔ حالن نے چوکیدار والے نمبر پہ غیر ارادی طور پہ کال ملا لی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے عمر حیات کے ہاتھ میں موجود فون بجا تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ جج صاحب کالنگ۔ اس نے سانس تک روک لیا، آنکھیں پترا گئیں، جسم نے جیسے ہر قسم کی جنبش سے انکار کر دیا۔
وہ ساکن شل سا فون کو دیکھے گیا۔ 1 لمحہ، 2 لمحہ اور پھر اگلے کئی لمحے گھنٹی بج بج کر خاموش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا فوراً سیدھا وہ بیٹھا۔ اب اس کی کپکپاتی انگلیاں بے چینی سے بے صبری سے اس نمبر کو ڈائل کرنے لگیں۔ گھنٹی گئی اور اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ حالی کی محتاط سی آواز پہ عمر نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، وہ کیوں بھول گیا تھا؟ آئندہ اس نمبر پہ کال مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل بے بسی سے بیڈ پہ پھینک دیا۔ یہ طے تھا کہ آج کی رات وہ سو نہیں سکے گا۔ دوسری طرف حالے حیرت سے موبائل کی تاریک ہوتی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ یہ عمر کا نمبر تھا، اور اگر عمر کا نمبر تھا تو وہ غصہ کیوں کر رہا تھا؟ عجیب مخمصے میں الجھ کے اس نے اپنا موبائل ہی سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیفے کی ڈیل نہ ہونے کا غم ایک بار پھر ستانے لگا۔ اگلی صبح اگست کی پہلی صبح تھی۔ حبس اور گرمی جوبن پہ تھے، ایسے میں شاہد ولا میں چپکے سے دبے پاؤں ہارون کے کمرے میں آؤ تو وہ باتھ روب ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ دروازے پہ پڑے موبائل سے کسی کو کالز آ رہی تھی۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں، لیکن وہ ہر اگلے سیکنڈ دوبارہ کال ملا لیتا تھا۔ بالآخر کال پک کر لی گئی۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھا۔ ہیلو؟ عائشہ کی نیند میں بوجھل بھاری آواز سنائی دی۔ 1 کپ کافی۔ ہارون شاہد کا پورا دن، ٹوتھ پیسٹ سے بنی تمہارے چہرے کی پینٹنگ اور اپنے اکاؤنٹ سے لگائی گئی انسٹا کی ایک سٹوری۔ کیا تمہارا کیفے اب بھی نہیں مل سکتا؟ وہ اعتماد اور سادگی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ بستر سے اٹھ بیٹھی، بھورے لمبے بال جوڑے میں باندھے، ایک ہاتھ سے موبائل کندھے اور کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اگر میں نہ کہوں تو ہارون شاہد کے پاس کیفیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میرے ساتھ گزارا ہوا دن تمہاری زندگی کا یادگار دن ضرور ہو سکتا ہے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہارون نے کندھے اچکائے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کی عادت ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا جب ساری دنیا اسے اداس کرے گی تب ہارون اسے ہنسائے گا۔ وقت آ گیا وعدے نبھائے جائیں۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ گو کہ میں جیلس ہو رہی ہوں، لیکن خیر مجھے منظور ہے۔ میں جانتی تھی تم مجھے اپنی پینٹنگ نہیں دو گے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم آرٹسٹ ہو، شرط ری سائیکل کراؤ گے۔ کیفے آ جاؤ، ڈیل ڈن۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون طمانیت سے مسکرایا۔ اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ایفرٹس کرنا اور قربانیاں دینا چھوڑ دو۔ یہ متکبری اور خود غرض پن ہوتا ہے۔ ہر انسان کو ان دونوں چیزوں میں فرق سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے ہاتھ اب حالے سلطان کے نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹے بعد شہر کی مصروف شاہراہ پہ واقع چھوٹے سے کیفے میں خوشی کا ماحول تھا۔ 2 وکیل تھے، کاغذات تھے، کیک تھا، عمر حیات، حالے سلطان اور ہارون تھے۔ سائن کرتی حالے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھے حسن نے اس کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا۔ اب کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے سائن کیے، پھر ہارون کو دیکھا، عمر کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پہ بیٹھی لیل ان سب سے بے نیاز بری طرح بیزار بیٹھی تھی۔ کیک کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھاتی وہ اس میلو ڈرامہ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لمحے داخلی دروازے سے سردار اور اس کی بیوی آتے دکھائی دیے۔ اس کے ہاتھ میں بھی سویٹس تھے۔ حالے کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اماں، بابا، مہر، دادا سب یاد آ رہے تھے۔ وہ خاندان سے دور تھی، اور جو لوگ خاندان سے دور ہوتے ہیں ان کا دکھ کوئی چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتا۔ نیلم اور سردار انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ حالے مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ اسی بات پہ سب پوز کرو۔ نیلم کی آواز پہ عمر بے اختیار کے رہا تھا۔ سردار نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ باقی سب واقعی پوز کر رہے تھے۔ خوشی، مبارکباد، سلامتیاں، مٹھائیاں، ایک نیا مہینہ، ایک نئی شروعات اور ایک نئی خوشی۔ شام تک وہ سب کیفے میں رہے۔ کل سے ایک نئی شروعات ہونی تھی، اور کچھ سیٹنگ تھی جو حالے نے بدلی تھی۔ جب عمر نے اسے سیٹنگ بدلنے کے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ملکہ جیسا روب آیا تھا۔ میں اس کیفے کی سیٹنگ میں 19-20 کا فرق رکھوں گی، تاکہ جب بھی کوئی کسٹمر آئے یا پھر اس کیفے کے پرانا سٹاف آئے تو انہیں پتہ چلے کہ مالک بدل چکا ہے۔ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو سٹاف کو بتائے کہ ان کی ملکہ اب کوئی اور ہے، اور ان کے پرانے اصول جیسے بھی ہوں اب انہیں نئے طرز پہ چلنا ہوگا۔ اس کی بات پہ عمر مسکرایا تھا۔ وہ واقعی آرڈر دینے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آرڈر لینے کے لیے نہیں۔ مجھے ڈاکٹر غزالہ روحی کی کلینک چھوڑ دو۔ اس کی بات پہ عمر بری طرح چونکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ نہ سمجھی تھی، اور ذرا ذرا خوشی بھی۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی کہتی رہی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے علاج کروانا چاہیے۔ یہ تمہاری بات کا اثر نہیں ہے، یہ میں نے اپنے لیے کی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کیوں کہیں گے، مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہلکی مستحکم آواز میں کہہ رہی تھی۔ لوگ میرے لیے تب نہیں آئے جب میں اکیلی تھی، لوگ تب بھی نہیں آئے جب میرا باپ مرا۔ لوگ کبھی مجھے کھانا دینے یا پیسے دینے نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کام کہنا ہوتا ہے۔ ہاں، میں اب بھی ڈرتی ہوں کہ اگر کسی نے مجھے ماہر نفسیات کے پاس دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس نے گردن موڑ کر عمر کو دیکھا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ لیکن آج جب اس کیفے میں مجھے گھٹن اور پینک اٹیکس کا خوف لاحق ہوا، تب میں نے سوچا آخر کب تک میں ان سب چیزوں سے خوف زدہ رہوں گی۔ اس خوف کے آگے بلی ہونے اور لوگوں کی نظروں میں پاگل سمجھے جانے سے زیادہ بڑا خوف تھا۔
خوف مجھے مارے، اس سے پہلے اسے مر جانا چاہیے۔ بات اگر علاج کی ہے تو میں کرواؤں گی۔ دماغ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر یہ بیمار ہے تو یہ شرم یا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ میرے انسان ہونے کی علامت ہے۔ مجھے اب کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میرا دماغ بیمار ہے۔ اس نے سر نشست کی پشت سے ٹکا دیا، آسودگی سی آسودگی تھی۔ ڈاکٹر خزالہ روحی کے کلینک آ چکا تھا۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا، وہ گھبرائی ہوئی پریشان تھی لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل آئی، عمر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ دیر تک وہ شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر ایک مرتبہ عمر کو دیکھا اور اندر چلی گئی۔ عمر تب تک کھڑا رہا جب تک وہ شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر نہیں چلی گئی۔ ڈاکٹر خزالہ روحی 30 کے قریب تھی، صاف رنگت، سیدھے سیاہ بال اور ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس۔ اس کی کلائیوں میں کئی سارے بینڈز اور گلے میں کئی ملائیں تھیں۔ آنکھوں پہ گہرا اسموکی آئیز میک اپ اور سرخ لپسٹک۔ وہ اپنے حلیے سے ڈاکٹر کم کسی نوجوان اتحاد کی فری سول چیئر پرسن زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ حالے کو اپنے آفس میں لے آئی۔ اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر حالے کو بھی اختیار لگا کہ شاید عمر سے ڈاکٹر منتخب کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ روحی کا آفس ایک بڑے سے کمرے پہ مشتمل تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھو تو شیشے کی میز کے پار پاور چیئر رکھی تھی۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ رکھا کتابوں کا ریک اور کمرے کے بیچوں بیچ رکھے 4 نیلے سنگل صوفے۔ وہ حالے سے چھوٹی موٹی باتیں اور سوال کرتی اسے آگے لے آئی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ حالے کو گھٹن ہونے لگی۔ وہ نیلے صوفے پہ بیٹھی اضطرابی حالت میں گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر گردن کو دبا رہی تھی۔ اس کا چہرے پہ پسینہ اور پریشانی تھی، شاید وہ پینک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی سٹینڈ پہ رکھی کافی میکر سے کافی نکال رہی تھی، پتلی دھار کپ میں گرتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھول دیں پلیز، حالے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ روحی نے کوئی اثر نہیں لی۔ اٹھ کر کھولو، تم یہاں مہمان نہیں ہو، ہم یہاں دوست ہیں، وہ مڑے بغیر بولی۔ حالے بغیر کچھ کہے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ دل کی دھڑکن معمول پہ آنے لگی۔ وہ واپس آئی۔ روحی بھی سامنے سے جلدی آ رہی تھی، کافی کے بھرے بھرے مگز لیے مسکراتی ہوئی۔ اس نے کافی کے مگز میز پہ رکھے اور پھر حالے کو دیکھا۔ وہ خود پہ قابو رکھنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ تھا جو اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد وہ موضوع پہ آئی تھی۔ آج سے ہم باتیں کریں گے، تو مجھے اپنی دوست سمجھ کے سب بتاؤ، بلکہ دوست نہیں تو مجھے اپنی ڈائری سمجھو۔ وہ آگے کو ہو بیٹھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہم دوست نہیں ہیں ڈاکٹر، مجھے دلاسا مت دیں، میں کوئی 10 سالہ بچی نہیں ہوں، میں اپنی بیماری جانتی ہوں، آپ علاج کریں، مشورہ نہ دیں۔ حالے کا لہجہ بے لچک تھا۔ روحی مسکرائی، پھر اپنی کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی بہت اچھی بناتی ہوں میں، اس نے اپنی تعریف کی، پھر حالے کو دیکھا۔ جانتی ہو حالے، 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، انہیں ساری زندگی اپنی بیماری کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک جو خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتے اور دوسرے جنہیں لگتا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو ڈاکٹر خود ہی ٹھیک نہیں کرتا۔ اونچی انا یو نو۔ حالے کچھ نہیں بولی، بس چپتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ حالے اب بھی کچھ نہیں بولی۔ روحی نے گہری سانس لی اور بولنے لگی۔ دیکھو حالے، تمہارے اپنے بعد اس ساری دنیا میں صرف میں ہوں جو چاہتی ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ، صرف میں ہوں جو تمہارے بعد تمہاری مسیحا ہوں۔ ڈاکٹر سے دشمنی کرنے والا انسان در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ حالے سلطان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی چبھن کم ہونے لگی۔ تم مجھے بتاؤ اس دن کلاس روم میں کیا ہوا تھا، مجھے اپنی مدد کرنے دو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حالے اب بہتر تھی۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو کمپوز کیا اور کہنا شروع کیا۔ وہ لفظ بہ لفظ اسے سب کچھ بتاتی گئی، نہ وہ اٹکی نہ وہ رکی، ہاں آخر میں روئی ضرور تھی۔ ڈاکٹر روحی نے چند الفاظ اپنے نوٹ پیڈ پہ گھسیٹے اور پین کو کان کے پیچھے اڑسا لیا۔ حالے بول چکی تو روحی نے اسے پانی کا گلاس دیا جس سے وہ ایک ہی لمحے میں غٹا غٹ پی گئی۔ آر یو شیور بس یہی ہوا تھا؟ روحی کے نرم استفسار پہ اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ اوکے، آج کا سیشن ختم ہوا، ہم کل پھر بات کریں گے، کچھ دن تک صرف بات ہوگی، اس کے بعد ہم شاید ورچوئل تھیراپی بھی کریں، تم تیار ہو نا؟ جی میں تیار ہوں، وہ اب کے اعتماد سے بولی۔ تم بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، ہماری باتیں سیکرٹ ہیں، صرف ہم دونوں کے درمیان میں رہیں گی، وہ اسے اعتماد دلا رہی تھیں۔ کیا عمر آپ سے نہیں پوچھے گا ہمارے درمیان کیا بات ہوئی؟ حالے کے اتنے ڈائریکٹ سوال پہ وہ گڑبڑائی تھی، پھر خفت زدہ ہوئی، ذرا آگے کو جھک کر آواز آہستہ کر لی۔ 3 بار میسج کر کے پوچھ چکا ہے کیا ہو رہا ہے، اور وہ دونوں دھیرے سے ہنستی۔ اسے جنون ہے سب پتہ رکھنے کا، ڈاکٹر روحی اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھے الفاظ کو دیکھتے کہہ رہی تھیں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے نہیں بتاؤں گی، یہ ایک ڈاکٹر کی جاب ہے، وہ اپنے مریض کے راز رکھتا ہے۔ آپ اسے بتا دیا کریں، میں اجازت دے رہی ہوں، حالے سہولت سے بولی۔ آپ نہیں بتائیں گی تو وہ مجھ سے پوچھے گا، اور اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا ہی دوں گی، اسے سب پتہ رکھنے کا بہت شوق ہے، آپ اس کا شوق سلامت رکھیں۔ وہ کہتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحی نے اسے نرم نظروں سے دیکھا،
چند الوداعی کلمات کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر روحی ایک بار پھر اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھے الفاظ دیکھنے لگیں۔ کیس اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھے بیٹھی تھیں۔ ڈاکٹر روحی کی کلینک سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ اپنے کمرے میں بیٹھا عمر حیات بار بار غزالہ روحی کو کالز ملا رہا تھا۔ اس کے اندر کا مجھے سب پتہ ہوتا ہے والا عمر حیات سخت بے چین تھا۔ متعدد گھنٹیوں کے واپس پلٹ کے آنے کے بعد بالآخر اس کی اب کی بار جانے والی گھنٹی کو کال پک ہو جانے کی نوید سنائی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا کہا اس نے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ روحی نے بے اختیار اسے شرم دلانی چاہیے۔ شرم کرو عمر حیات، یہ کانفیڈینشیل ہے۔ اب تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ سخت بیزاری سے بولا۔ روحی نے گہری سانس بھری۔ اس نے اس روز ہونے والا واقعہ اچھی طرح بغیر اٹکے بنا کسی دقت کے سنا دیا، ایسے جیسے کسی فلم کی کہانی اس کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا۔ عمر کی گردن اکڑ گئی، جیسے اندر تک سرشاری اتری ہو۔ اس کی بیوی کتنے مضبوط اعصاب اور اچھی یادداشت کی مالک تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، مطلب وہ اپنے علاج کے پہلے ہی دن اتنا اچھا ریکور کر رہی ہیں۔ عمر، روحی نے سنجیدگی سے اس کو ٹوکا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، نرا جھوٹ، اداکاری اور ڈرامہ کر رہی ہے۔ کیا بکواس کری ہو تم، وہ واقعی بیمار ہے۔ عمر کو واضح طور پہ برا لگا۔ میں نے کب کہا وہ بیمار نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنی بیماری میں کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے، وہ واقعی کو اپنی طرح سے بتا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہے جسے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، کوئی ہے جسے وہ کور اپ کر رہی ہے۔ عمر حیات، وہ اپنی کہانی کے ولن کو جانتی ہے لیکن اسے کور اپ کر رہی ہے۔ آخر میں وہ زور دے کر بولی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ عمر نے ناسمجھی ظاہر کی۔ اب میری بات غور سے سنو، جب میں نے حالے سے اس کی بیماری کے متعلق سوال کیا تب اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی درد نہیں تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر اٹکے، بغیر کسی دقت کی پوری کہانی سنا دی۔ عمر مکمل یکسوئی سے سن رہا تھا، اس نے سانس تک روک رکھا تھا۔ روحی کہے گئی، کوئی بھی ذہنی مریض چاہے اسے کسی بھی قسم کا ذہنی مرض لاحق ہو، اسے واقعہ ایک فلو میں یاد نہیں رہتا۔ ٹراماز انسانی یادداشت کو متاثر کرتے ہیں۔ جب مریض اپنے ٹراما، اپنی ٹریجڈی سنا رہا ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، وہ حال میں نہیں ہوتا، وہ اپنے ماضی میں، اپنے ٹراما کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اسے واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یاد نہیں رہتا۔ اسے کبھی ایک ٹکڑا یاد آتا ہے، کبھی دوسرا، اور کبھی تیسرا، یا پھر اسے سب یاد ہوتا ہے، لیکن وہ اسے بتاتے وقت ہچکچاہٹ یا دقت کا شکار رہتا ہے۔ اب کی عمر کو کچھ سمجھ آ رہی تھی، اس کے ابرو تفکر سے سکڑتے جا رہے تھے۔ روحی نے اضافہ کیا، دوسری بات، مریض کا دماغ ایک ڈیفنس سسٹم بنا لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس نے کوشش کی تھی خود کو بچانے کی، خود کو پروٹیکٹ کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں سکا۔ وہ مریض کے دماغ کا بنایا جھوٹ ہوتا ہے۔ حالے کی کہانی میں وہ جھوٹ بھی نہیں ہے، اس کی کہانی صاف ستھری جھول سے پاک ہے۔ وہ بہت سیریس کیس ہے عمر۔ اس کی آواز میں اب کی فکر مندی تھی۔ عمر نے ہاتھ جھلایا، گہری لمبی سانس لی۔ کمال ہے، روحی اتنی بات پہ پریشان کر دیا، اس میں کیا ہے؟ اگر وہ اصل ولن کا نام نہیں بتا رہی، تم بیماری کا علاج کرو نا، سمپٹمز کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی روحی نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا تھا۔ عمر حیات صاحب، انسان اتنے سمپل نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں۔ انسان کا بیماری سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس کی ول پاور، دوسرا بلیم گیم۔ دماغ بہت بڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ اس کے فنکشنز خراب ہوئی ہیں، وہ کمزور ہے، یا پھر اس نے اپنے مالک کو بیمار کیا، دکھ دیا، سٹریس دیا۔ وہ ایسے میں بلیم گیم کھیلتا ہے، کسی نہ کسی الزام کو، وجہ یا انسان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے۔ حالانکہ دماغ نے کبھی بلیم گیم کھیلی ہی نہیں۔ تم نے مجھے بتایا تھا وہ واقعات مکس اپ کرتی ہے، لیکن وہ اصل ولن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی۔ اس کا دماغ جانتا ہے اصل ذمہ دار کون ہے۔ وہ دماغ کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، اسے ڈبل کراس کر رہی ہے، اس لیے اس کا دماغ الجھ رہا ہے۔ دماغ پریشان ہے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ کیا اب تم سمجھے کہانی کے ولن کا جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ متانت سے کہہ کر اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ عمر نے چند لمحے لیے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ کوئی انسان اپنی کہانی کے ولن کو کیوں کور اپ کرے گا؟ وہ اس نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ کوئی محبت، کوئی خوف، کوئی ڈر، یا پھر اسے لگتا ہوگا کہ کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اب کہ وہ واقعی پریشان ہوا۔ بیماری کو لا علاج چھوڑنا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس بیماری کا علاج آدھے میں چھوڑنا برا ہوتا ہے۔ دبی ہوئی خوف زدہ بیماری انسان کو ہانٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ایک عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اس بیماری کا عادی بنا چکا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ اتنا عرصہ اس بیماری کے ساتھ رہے، آگے بھی رہ لے گا۔ بیماری اس کو ہانٹ نہیں کرتی، کیونکہ ایک چیز، ایک واقعہ اگر بار بار آپ کے ساتھ ہوتا رہے تو آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہو۔ ایسا انسان اپنے علاج کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا، جس طرح حالے نہیں ہے۔ اس کا ٹراما، اس کی بیماری، وہ ان سب کے ساتھ یوز ٹو ہے۔ اسے لگ رہا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتی ہے، اور جس انسان کو لگے کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہے، ایسا انسان کبھی صحتیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ اس ولن کا نام بتا دے گی؟ روحی نے فخر سے سر ہلایا۔
میں نے اس کے جیسے 1000 لوگوں کو ڈیل کیا. خدا کی قسم عمر، اگر اس سے اس کی کہانی کے ولن کا نام نہ نکلوایا تو میرے نام سے ڈاکٹر ہٹا دینا. عمر نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا. مجھے اپڈیٹس دیتی رہنا پلیز، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی. اب اگر ڈاکٹر روحی کے آفس میں جا کر اس کے نوٹ پیڈ پہ دیکھو تو وہاں 3 الفاظ لکھے تھے: جھوٹی، کور اپ ولن، اداکاری، جھوٹے آنسو. ہاں اس نے سر جھٹکا. نیلے صوفے اور کافی میکر اسے خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اگلے دن کیفے میں خاصا گہما گہمی تھی. یہ کیفے 2 منزلہ تھا اور انگریزی طرز پہ بنا تھا. باہر سے دیکھو تو گہرا گلابی پینٹ دیواروں کو ڈھکے ہوئے تھا، یوں کہ دیوار کے اوپر سے لے کر آدھی دیوار تک گلابی پینٹ تھا. پھر بیچ میں 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا. اس فاصلے والی جگہ پہ گلابی چیری بلاسم پینٹ کیے گئے تھے. اس 4 فٹ کے بعد پھر نیچے تک وہی گلابی پینٹ. لکڑی کا دروازہ پار کرتے اندر آؤ اور فرش کو دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے لکڑی کا بنا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے بنانے کے لیے اس طرح کا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا کہ بس پیر رکھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا تھا کہ فرش لکڑی کا نہیں ہے. دیواروں پہ پینٹ نہیں تھا، ایسا وال پیپر لگا تھا جیسے اخبار کے تراشے کاٹ کر لگائے گئے ہوں، یا پھر ایک لمبا تھان نما اخبار خرید کر دیواروں پہ لپیٹ دیا گیا ہو. مین ہال کافی وسیع تھا. پھیکی اخبار نما دیواروں کے برعکس میزیں اور کرسیاں اترنگے رنگوں والی تھیں، یوں کہ پیلی کرسیاں جامنی سبز اور گہرے نیلے رنگ کے میزوں کے گرد سجی تھیں. میز اور کرسیاں بھی کچھ اس قسم کی تھیں کہ پتلی لمبی میز اونچی ہو کر سینے تک آتی تھی، جبکہ کرسیاں نیچے کو جھکی ہوئی تھیں. جہاں ہال میں رکھی کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں ذرا آگے جاؤ تو کچن بنا تھا. وہاں سے سرخ فینسی اینٹوں کی اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیاں بنی تھیں. اوپر چڑھ کر دیکھو تو یہاں کافی کاٹ کا بار تھا، پینٹ بھی اکھڑا ہوا اور ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بھی. دائیں جانب کچن بنا تھا. متعدد کافی میکرز اور چائے بناتے ہوئے 2 لوگ، اور سینڈوچ اور باقی بھی کچھ ہلکا پھلکا کھانے بناتے لوگ جو کہ آج نہیں تھے. آج اس کچن میں عمر حیات تھا، حال سلطان تھی اور لیل سکندر تھی. باہر میز پہ ہارون بیٹھا تھا. آج اس کے لیے کچھ غیر معمولی کیا جا رہا تھا. حسن بھی باہر اس کے ساتھ والی میز پہ بیٹھا تھا، پیر لمبے کیے ہارون کو محظوظ نظروں سے دیکھتا ہوا. ہارون اچنبے سے انہیں بار بار اپنے سامنے آتے اور کبھی کافی، کبھی سینڈوچ، کبھی ٹیشوز رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آخر یہ سب کیا تھا؟ بالآخر وہ تینوں باہر آئے. حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، عمر کے ہاتھ میں پزا اور لیل کے ہاتھ میں ایک اور سینڈوچ، جبکہ ابھی تو پچھلا سینڈوچ بھی کھایا رکھا تھا. وہ تینوں اس کے قریب رکھے صوفوں پہ آ کر بیٹھے. کوئی پزا کھا رہا تھا، کوئی سینڈوچ، کوئی کافی. ہارون کے گلے میں گلٹی سی ابھری. حسن نے کب سے پکارا. یہ منظر دیکھا دیکھا لگتا ہے. وہ موبائل سائڈ پہ رکھے ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائے معصومیت سے ہارون کو دیکھ رہا تھا. مجھے یاد کرنے دو. مجھے یاد کرنے دو. ارے ہاں یاد آیا، ایسا سلوک تو ہم نے اپنے قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا تھا، ہے نا؟ وہ مزے سے کہہ رہا تھا. حالی کا جی چاہا تھا چپل اتار کے اس کے سر پہ دے مارے. ہارون تم یہ پزا کھاؤ نا. ہارون نے اس کا دھیان بٹانا چاہا. ارے نہیں ہارون، تم یہ کافی پیو، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اب کی لیل بولی تھی. عمر خاموش تھا، لیکن آج اس کی نظریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، کھا لے سرمئی بلے کھا لے. ہارون نے سنجیدگی سے ان تینوں کو دیکھا، پھر میز پہ رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں کو. صاف صاف بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ کہیں زہر وہر تو نہیں ڈال دیا؟ دیکھو اگر زہر دے رہے ہو تو میرے پپا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں اکلوتا ہوں. انگلی اٹھا کر انہیں وارن کر رہا تھا. زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کی عمر بیزاری سے بولا. 1500 کا پزا ہے، کھانا تو پڑے گا. اور دوسری بات، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم سے ایک کام ہے، سیدھی طرح کر دو. لیل اور حالے خاموش ہو بیٹھی، لیکن کیا حسن خاموش ہو سکتا تھا؟ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لینا. آپ سب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ ٹانکیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا. ان تینوں نے اپنا غصہ پر مشکل دبایا تھا. اگر اس کو مار کر جیل نہ جانا پڑتا تو میں آپ کے بھائی کو آج ہی مار دیتا. عمر ضبط سے آہستہ آواز میں بولا. لیل اب کے اس 16 سالہ آفت کو دیکھ رہی تھی. اگر اس کو پہلے دن بھائی نہ بولا ہوتا تو آج اس کا قتل میں ہی کرتی، اور اگر یہ میرا واحد خاندان نہ ہوتا تو میں اس کا گلا خود دبا لیتی. اب کے حالے بے بسی سے بولی تھی. یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ ہارون اب کے بلند آواز میں بولا. عمر اب مزید اس سرمئی بلے کو دی جانے والی فیورٹزم برداشت نہیں کر سکتا تھا. جب ہی دونوں کوہنیاں میز پہ رکھے آگے کو ہوا اور گویا ہوا. میر وائز فرید کے ساتھ ایک میٹنگ، بس اتنا چاہتے ہیں. وہ سنجیدگی سے بغیر کسی لچک کے بولا تو ہارون متعجب ہوا. لیکن میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کہ لیل مسکرا کر آگے آئی. ہم نے پتہ لگا لیا کہ میر واعظ فرید تمہارے بابا کے کلاس فیلو اور دوست ہیں. وہ کراچی کا سب سے بڑا لینڈ مافیا ہے اور اب تک تمہارے بابا کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین نوعیت کے ہیں. کام کروا دو پلیز.
لیل اسے پچکار رہی تھی۔ ہارون نے ان کو ایسے دیکھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ کل میں نے اپنے باپ سے ایک موٹی رقم لی ہے اس کیفے کا پارٹنر بننے کے لیے، اور آج جا کر ان سے کہوں کہ میرواز سے ملاقات رکھوا دیں، میرا باپ مجھے زندہ گاڑ دے گا۔ اور کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو میر کن 4 کاموں کے لیے مشہور ہے؟ پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام، اور چوتھا کام وہ تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے۔ ہم اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ عمر نے اسے بیچ میں ٹوکا تھا۔ حالے چپ تھی، وہ ان سب کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ہارون نے بیچارگی سے ان کو دیکھا۔ لیل کی آنکھوں میں منت تھی۔ حالے اس کو امید سے دیکھ رہی تھی، اور عمر، وہ بظاہر بے نیاز تھا لیکن اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ اوکے، میں کر لوں گا۔ وہ بلاخر مان گیا تھا۔ سب کے چہروں پہ بلاخر سکون دوڑ گیا سوائے حالے کے۔ وہ آگے کو ہوئی، پریشانی سے ہارون کو دیکھا۔ ہارون، تم اپنے دل سے اور اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبردستی، کوئی زور نہیں ہے۔ تمہیں میری ناراضگی کے خوف سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ ہارون مسکرایا۔ وہ بدل رہی تھی۔ اس نے ہارون کی حیثیت تسلیم کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ غلام سے دوستی کے درجے پہ آ چکا تھا۔ وہ بری تھی لیکن بری رہی نہیں تھی۔ ہارون نے اس کو پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ وہ آرام دہ سے ہوئی اب کہ وہ خود بھی مسکرائی تھی۔ چلو اب ایسا کرتے ہیں، سارے کام بانٹ لیتے ہیں، کون کیا کرے گا؟ اب کہ حالی کھڑی ہو چکی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اپنا کام، اپنا پیسہ، اپنی خواہشات، ان کا پورا ہو جانا بھی ایک فینٹیسی ہوتی ہے۔ میں اسٹاف اور کسٹمرز کو مینیج کروں گی، کچن بھی میں خود دیکھ لوں گی، کیا کب کس طرح پیش کرنا ہے یہ آتا ہے مجھے۔ حالے نے سب سے پہلے اپنا کام بتا دیا تھا۔ ہارون نے تھوڑی کھجائی۔ یہی کام میں شام کے 5 بجے کے بعد کروں گا، تم گھر چلی جایا کرنا، باقی کا وقت میں یہیں کسی کونے میں یا روف ٹاپ پہ پینٹنگ کروں گا، اور تیسرا یہاں لوگوں کو لانا میرا کام ہے، انسٹا پہ 3 لاکھ فالوورز ہیں میرے۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ اب کہ لیل کی باری تھی۔ میں اپنے کسٹمر سے ڈیل کرنے کے لیے یہاں کا ایڈریس دوں گی، دن میں کوئی 4-5 لوگ تو میں ہی لے آؤں گی، اور جب کوئی کسٹمر نہیں ہوگا تب میں حالے کی مدد کرواؤں گی، وہ اعلان کے انداز میں بولی، پھر میز پہ رکھا سینڈوچ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی۔ اب کہ سب کا رخ عمر کی طرف تھا۔ ہاں، تم کیا کرو گے؟ اس نے سب پہ ذرا کی ذرا نظر ڈالی۔ مجھے ایک ہی کام پسند ہے، پیسہ، مجھے کیشیئر بنا دو، شام میں آ کر سارا حساب کتاب دیکھ لوں گا، اور اگر کسی کسٹمر نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اسے بھی دیکھ لوں گا، اور آخری اور سب سے اہم بات، یہ کام میں فری کروں گا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہاں بیٹھے لوگ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کی 7 پشتوں پہ احسان کیا ہو۔ ماب حسن سلطان، آپ کیا کریں گے؟ اب کے سب کی توپوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ حسن نے گردن کڑا لی۔ میں تم سب کی طرح کا فارغ انسان نہیں ہوں، میں ایک ذمہ دار ریگولر اسٹوڈنٹ اور جاب پرسن ہوں۔ میں بس اتنا کروں گا کہ جو کھانا کافی بچ جایا کرے گا اسے کچرے میں پھینکنے کے بجائے فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں کو دے آؤں گا۔ سب نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ کل جب سب مٹھائی کیکس کھا رہے تھے تب وہ کسی غریب کو صدقے کے پیسے دے رہا تھا، آج وہ سب کاروبار کا فائدہ سوچ رہے تھے اور اسے اب بھی نیکی کی فکر تھی۔ وہ واقعی معراج سلطان کا پرتو تھا۔ ارے نام تو ہم نے رکھا ہی نہیں۔ اب کے حالے کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ عمر نے آس پاس نگاہ دوڑائی، پھر چیری بلاسم کی پینٹنگ والی چھت کو دیکھا۔ وہ ایک الوژن پینٹ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی یہ چیری بلاسم آپ کے اوپر جھڑنے لگے گی۔ بلاسم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ود بینز۔ میز کے اوپر رکھا کافی کا مگ اٹھاتے حالے نے جملہ مکمل کیا۔ واہ، مجھے یہ نام پسند آیا۔ حسن چہکا تھا۔ بینز بلاسم، یہ خوبصورت نام ہے۔ لیل اور ہارون بھی متفق تھے۔ ہارون نے اب کے ریلیکس ہو کے پزا کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اگلے ہی لمحے عمر نے اپنی طرف کھینچ لیا، ساتھ دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ ہارون نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا۔ دیکھو ہاری، کافی کے معاملے میں نو دوستی۔ اس کے ٹکے سے جواب پہ اس نے اب سینڈوچ کھاتی لیل کو دیکھا۔ کھانے کے معاملے میں تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں۔ اس نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ ہارون بیچارگی سے ان سب کو دیکھتا رہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، دوستوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں، وہ جل کر بڑبڑایا۔ اسی تازہ صبح میں اگر سلطان منزل کی عمارت میں جاؤ، پھر راہداری اور سارا گھر لتاڑ کر سفیر سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہ ابھی ابھی نہا کر باہر نکلا تھا۔ اس کے بھورے بال گیلے ہو کر ماتھے پہ گر رہے تھے۔ وہ آفس جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی مہر ماں پہ پڑی۔ وہ آئینے میں سفیر کا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سفیر بھی اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر اس کے قریب چلایا۔ وہ جو بالوں میں برش پھیر رہی تھی اس کا ہاتھ رک گیا۔ سفیر نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ میں بہت خوش ہوں سفیر، وہ اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب فکس ہو گیا، اب کچھ برا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کی محبت میرے لیے امرت ہے۔ سفیر اس کی بات سنتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے برش پھیرے گیا۔ لیکن ایک خوف ہے سفیر جو ختم نہیں ہو رہا، جو میرے دل سے جا ہی نہیں رہا۔ اس نے گردن موڑ کے سفیر کو دیکھا۔ وہ انہی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی فیری ٹیل کا جادو ہے جو ایک چھناکے سے ٹوٹ جائے گا۔
آپ نے کہا تھا مجھے حالے کی طلاق کروانی ہوگی، میں نہیں کروا سکی۔ میں اب ایسا کچھ نہیں چاہتا، سفیر نے نرمی سے ٹوکا۔ اس وقت میں انتقام چاہتا تھا، حالے کا برا چاہتا تھا، لیکن اب وہ لمحے بھر کو رکا۔ اب میں بس ہم دونوں کا تعلق، ہماری خوشی چاہتا ہوں۔ مہر وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کا سراب چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا نہ ملنا کوئی بدقسمتی، کوئی سزا نہیں ہوتا، یہ بخت ہوتا ہے۔ میں نے اپنا بخت قبول کر لیا اور اب میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ، اپنے ساتھ۔ کیا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ مہر نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ سفیر نے چند لمحہ اس کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا مہر، لیکن اب بس میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس دن میں نے اسے عمر کے ساتھ دیکھا تھا، وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش، اور مجھے لگتا ہے میں اسے کبھی اداس نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے وقار کے لیے ہے، یہ میرے اعلیٰ نسل ہونے کے لیے ہے۔ بڑے پاپا نے میرے لیے ساری زندگی باپ کا کردار ادا کیا ہے، اب میں اس کے ساتھ برا کر کے خود کو مزید برا نہیں بنانا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کا باپ قتل کر دیا، اب اس کی خوشی میرا کفارہ ہے۔ تم سب بھول جاؤ اور میرے ساتھ آگے بڑھو، میں تم سے محبت کرنے کی کوشش کروں گا، اوکے؟ مہر نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش تھی، سفیر خوش تھا، زندگی خوش تھی۔ بالآخر مہر محکوس کی ریاضت اور خود کو بے توقیر کرنے کا صلہ ملنے لگا تھا۔ شام سر پہ آئی تو بینز بلاسم کی ساری بتیاں روشن کر دی گئیں۔ باہر ہنوز کلوز کا بورڈ لگا تھا۔ عمر، لیل اور ہارون جا چکے تھے۔ آخری کے چند کام تھے جو حالے دوڑ دوڑ کر رہی تھی۔ اس نے سٹاف نہیں نکالا تھا، پرانے سٹاف کو نئی ہدایات دی گئی تھیں۔ کل ایک نئی اوپننگ تھی۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے سٹاف کو احکام جاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ تھکن حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ دفتن وہ چونک کر رکی۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ مڑی اور پھر خوشگوار حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ سامنے مہرماں کھڑی تھی، نک سک سے تیار، برانڈڈ کپڑے، جوتے، بیگ، اور سب سے زیادہ جو چیز نمایاں تھی وہ اس کے چہرے کی روشنی تھی، چمک تھی۔ مٹیالے کپڑے، بکھرے بالوں اور عام سے کپڑوں میں کھڑی حالے سلطان وہ آج بھی اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وجہ اس کی رنگت، اس کے نقوش نہیں تھے، وجہ چہرے اور ذات کا وقار تھا۔ وہ اس حالت میں بھی باوقار اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ کھڑی تھی۔ مہرماں آگے آئی، حالے کو گلے لگایا، پھر مل کر الگ ہوئی۔ یہ کیسی ماسیوں والی حالت بنا رکھی ہے؟ تم مالکن ہو حالے، ملازم نہیں، اس نے ٹوکا تھا۔ مجھے ملازم یا مالک میرا حلیہ نہیں، میرا حکم دینے کا طریقہ بناتا ہے۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ان سے باتیں منوا سکتی ہوں اور برانڈڈ کپڑوں میں بھی، وہ سادگی سے کہتی اسی لیے آگے چلی آئی۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، البتہ مہر کو واضح برا لگا تھا۔ کوئی وقت تھا جب تم میری باتیں خاموشی سے سن لیتی تھی، وہ میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ آج تو مجھے جواب دینے لگی ہو حالے، کہیں عمر حیات کا رنگ تو نہیں چڑھ رہا؟ وہ طنزیہ کہہ رہی تھی۔ حالے کو معاملات خراب ہوتے دیکھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ مہرماں بھی خاموش ہو بیٹھی، پھر ایک طائرانہ نظر اطراف میں ڈالی۔ اچھی جگہ، پیسے کہاں سے لائی؟ اس نے بس یہی پوچھا تھا، نہ مبارک، نہ کوئی حوصلہ افزائی۔ بس اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ چھوڑیں، آپ بتائیں کیا لیں گی؟ اس نے کہتے ساتھ ایک لڑکی کو آواز دی۔ وہ دوڑا چلایا۔ بارستہ سے کہو 2 اسپریسو ڈبل شاٹ، لڑکے سے کہہ کر وہ دوبارہ مہر کی جانب متوجہ ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں مختلف باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد مہرماں اصل موضوع پہ آئی تھی۔ تم عمر سے طلاق نہیں لے رہی؟ وہ اپنے کافی کے مگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حالے سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ ہم بہت جلد الگ ہو جائیں گے، وہ سنبھل کر بولی۔ ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمکی تھیں۔ صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مہرماں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تم دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ ہم بس کچھ عرصہ ساتھ رہیں گے اور پھر بہت جلد میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں جانتی ہوں میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا ہوا تھا۔ تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو یا پھر 2 سال کی بچی؟ حالے تم اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، تم اسے کمپنی سے پک اینڈ ڈراپ دیتی ہو، تم اسے پیسے لے کر کیفے کھول لیتی ہو، تم اسے چھوڑنے کی بات پر سن ہو جاتی ہو، تمہارا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو۔ مہرماں دبی دبی بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ حالے اسے کہنا چاہتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن کہہ نہیں سکی۔ وہ آدمی تم پہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم اس آسرے میں مت رہنا کہ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم خلا کا کیس دائر کر دیں گے۔ تم گھر واپس آ جانا حالے، تمہارے پاس اب بھی آپشن ہے، ہارون تم سے شادی کر لے گا۔ میں شادی شدہ ہوں، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یکدم حالے نے اسے بے حد ناگواری سے ٹوکا تھا۔ مہر کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ساکت رہ گئی تھی۔ چند لمحہ وہ دونوں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں۔ ایک آکورڈ سی خاموشی تھی جو ان کے درمیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہرماں نے خود ہی کہنا شروع کیا۔
دیکھو میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، وہ آدمی تم سے محبت کرتا ہے لیکن تم اس کے لائق نہیں ہو، تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر یہ شادی رہے گی تو تمہارے حق میں بس اذیت آئے گی بچے۔ مینٹل سٹیبلٹی، کردار، یہ سب محبت سے زیادہ اہم، زیادہ ضروری ہوا کرتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی اور حالے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آج تم اس سے محبت نہیں کرتی، کل تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی، پھر کیا کرو گی؟ کیا تب اسے چھوڑنا آسان ہوگا؟ محبت میرا سحر ہے، میں تمہیں سحر زدہ ہونے سے بچا رہی ہوں۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تو تم آفت زدہ ہو جاؤ گی۔ میں نے ساری زندگی تمہاری بھلائی چاہی، تم میرے لیے بیٹی جیسی ہو۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہو تو عمر سے دور رہو، وہ ساحر ہے، تم پہ اپنا سحر پھونک دے گا، اور تم جانتی ہو نا جادو شہزادیوں کی زندگی کس طرح خراب کر دیتا ہے۔ حالے کچھ نہیں بولی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک پل کو اس نے سوچنا چاہا کہ وہ عمر سے الگ ہو جائے گی، اسی پل اسے اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ مہر کو لگتا تھا وہ سحر کر دے گا، حالے کو لگتا تھا وہ سحر زدہ ہو چکی ہے۔ مہر جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی۔ کتنی دیر بیتی، کیا ہوا، اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بارستہ بیرے سب جا چکے تھے، کیفے میں اب مدھم بتیاں جل رہی تھیں۔ دفتن کیفے کا دروازہ کھلا اور وہ آتا دکھائی دیا۔ حالے سر کو میز پہ گرائے پڑی رہی۔ کیفے سے اتنا پیار ہو گیا کہ اب گھر بھی نہیں آنا؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور تھپ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ حالے کے آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر تو دیکھ لیں، موڈ خراب ہے کیا؟ وہ مسلسل سوال کر رہا تھا، ہلکا پھلکا، روح کے اندر تک اترتا لہجہ۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا نا۔ مجھے دیکھ لیں، ایک بار بس میرا حسن دیکھ لیں، سب اچھا ہو جائے گا۔ یقین کریں بہت سی لڑکیوں کا موڈ مجھے دیکھ کر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے اب کہ اس کی سسکی گونجی۔ نیم اندھیرے اور مکمل خاموشی میں اس کی سسکیاں جیسے سارے کیفے میں گونج گئیں۔ عمر بے اختیار پریشان اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ لمبی بینچ نما کرسی پہ آ بیٹھا۔ حالے اب سر اٹھائے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا پیسے چاہیے؟ حالے پلیز بتاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ فکر مندی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتی ہوئی کہہ رہا تھا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی، میں چاہتی ہوں چاہے ہماری طلاق بھی ہو جائے تب بھی تم میری زندگی سے نہ جاؤ، تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ رہو۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی بمشکل بول رہی تھی۔ عمر لمحے بھر کو ٹھہر گیا، کچھ کہہ نہیں سکا۔ پھر اس نے نرمی سے حالے کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ گردن جھکائے بے آواز روئے گئی۔ اس کے آنسو عمر کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے اور شاید دل پر بھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آپ ہمیشہ میری زندگی کا ایک حصہ بن کر میرے ساتھ رہیں گی، چاہے ہماری طلاق ہو یا نہ ہو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا دوست بن کر، اوکے؟ حالے نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ چند لمحہ وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ اور تم ایسا کیوں کرو گے؟ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ بولی۔ مدھم روشنیوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ حالے کی آنکھیں نم تھیں، سرخ تھیں، عمر کی آنکھیں کچھ بول رہی تھیں، کچھ تکلیف زدہ تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ بیکاز یو آر دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ بے حد آہستگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ایک لمحے کو ساری دنیا کی گردشیں رک گئیں، ہر آواز رک گئی، ہر حرکت رک گئی، حالے کا دل رک گیا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ حالے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی اور عمر اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گیا۔ اسی لمحے وہ زور سے ہنسا۔ سیریس نہ لیں، فلم کا ڈائلاگ ہے، آج ہی دیکھیے میں نے، بہت اچھی فلم ہے۔ لمحوں کی فسوں خیزی ٹوٹ گئی۔ حالے نے خفت سے رخ موڑ لیا، پھر کھینچ کے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال لیے۔ میرے ساتھ ایسے مذاق نہ کیا کرو، سر پھاڑ دوں گے، وہ اٹھتے ہوئے خشک لہجے میں بولی۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ اٹھا۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ صاف ظاہر تھا وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے ذہنی مریض سمجھ کر بھول جاؤ سب، یہ سمجھ لو کہ آج دورہ پڑا تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ عمر اسے اسی طرح تپتے ہوئے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے میری کچھ دیر قبل کہی گئی بات سے سیریس نہ ہو جائیے گا، ورنہ میں ذمہ دار نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میں پاگل ہوں لیکن اتنی بھی نہیں، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ عمر حیات ہنستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔